بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث اصل ذاتی ہی وہ حدیث کہ جب اس جیسی ہے اس سے بھی زیادہ کبھی حدیث دوسری سند سے روایت کی جائے، اس کا نام صحیح لغیر ہی رکھتے ہیں۔ لیکن صحیح لذاتی جو تھی اس میں کیا کہا تھا بھلا؟ حدیث کی سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو، اور وہ حدیث شاذ اور معلل نہ ہو۔ اور جب ہم نے کہا حسن لذاتی وہ ہے جس میں صحیح کی ساری شرائط پائی جائیں لیکن راوی کے ایک شرط کم ہو، راوی کے ضبط میں کمی ہو، وہی جو حسن لذات ہی ہے۔ اگر اس حدیث کی جس کے راوی کے ایک سند سے وہ روایت ہے جس میں کسی راوی کے حافظے میں کمی تھی، اس وجہ سے وہ حدیث صحیح کے درجے سے نیچے آ گئی، حسن لذات ہی بن گئی۔ وہ جو حسن لذات ہی ہے جب اس کی سندیں زیادہ ہو جائیں، اب اسی کا نام ہوگا صحیح لغیرہ ہی۔ اب اسی حدیث کا نام کیا ہو جائے گا؟ صحیح لغیرہ ہی۔ کیا کہا کہ حدیث حسن لذات ہی وہ حسن، یعنی آپ اس کو مختصر کر لیں، حدیث حسن لذات ہی جب اس جیسی یا اس سے بھی زیادہ قوی حدیث دوسری سند سے روایت کی جائے۔ حدیث حسن لذات ہی جب اس کی سند ایک اور ہو جائے تو وہ حدیث کیا کہلائے گی؟ کیوں لغیری کہیں گے؟ کیونکہ آگے لکھا ہو، بلکہ اس کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے، اس میں صحت خود پہلی سند کی وجہ سے نہیں تھی۔ پہلے یہ حدیث صحیح نہیں تھی، لیکن ایک غیر کی وجہ سے، ایک باہر کی چیز کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ سند کا کثرت اسناد، ایک دوسری سند کا ہونا، اس کی وجہ سے یہ صحیح ہو گئی، اس لیے اس کا نام رکھ دیا گیا صحیح لغیری۔ سمجھ آ گئی بات؟ صحیح لغیری کا مرتبہ، صحیح لغیری مرتبہ میں حسن لذات ہی سے اعلیٰ درجہ پر ہے اور صحیح لذات ہی سے ادنا درجہ پر ہے۔ سب سے بڑا درجہ کس کا؟ صحیح لذات ہی کا۔ اس کے بعد کس کا یہاں بیان کس کا ہوا؟ حسن لذات ہی کا۔ دوسری کس کا بیان ہوا؟ حسن لذات ہی جو ہے جب اس کی ایک سند اور آ جائے، ایک دو تین سندیں اس کی زیادہ ہو جائے تو وہی کیا بن جاتی ہے؟ صحیح لغیری ہی۔ اب یہ جو صحیح لغیری ہی ہے یہ حسن سے درجے میں زیادہ ہو گئی نا، کیونکہ حسن لذات ہی جو تھی اس کے راوی کے کسی راوی کے حافظے میں کمی تھی، اس کی وجہ سے صحیح سے اس کا درجہ، جب کثرت اسناد ہوگی تو کیا کہا کہ اسناد کی کثرت کی وجہ سے حدیث کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ حسن لذات ہی تھی اور اس میں ایک سند زیادہ ہو گئی، کثرت اسناد اس میں پائی گئی، تو یہ حدیث کیا پہنچ گئی؟ صحیح کے درجے کو پہنچ گئی۔ تو صحیح والا درجہ جو ہے وہ حسن سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ حدیث جو ہے صحیح لغیرہ ہی، یہ حسن لذات ہی سے درجے میں زیادہ ہوگی، حسن لذات ہی سے درجے میں، اور صحیح لذات ہی سے کم ہوگی، صحیح لذات ہی سے درجے میں اور حسن لذات ہی سے زیادہ ہوگی۔ صحیح لغیرہ کی مثال، اس کی مثال جامع ترمذی کی وہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی نے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی محمد بن عمر نے، انہوں نے بیان کی ابو سلمہ سے، انہوں نے حدیث بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ حدیث آپ نے کئی بار پڑھی ہے، ترجمہ کریں اس کا۔ اگر نہ مشکل جانتا میں اپنی امت پر تو میں انہیں حکم دے دیتا مسواک کرنے کا ہر نماز۔ کبھی آپ نے مسواک کی بھی ہے؟ کوئی نہیں کرتے ہوتے؟ مسواک کیا کریں۔ میں خود عام طور پہ وہ مسواک لیتا ہوں تازہ، لیکن وہ ایک بابا روزانہ یہاں دینے آتا ہے، اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کو وہ دانتوں پہ مارتے ہوئے اس کو ٹائم لگتا ہے، اور جو دوسری جو بازار سے ملتی ہے یہ 2-4 دن تو وہ دانت صاف کرتی ہے اور اس کے بعد ان کا وہ ذائقہ جس کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کام ہی نہیں کرتی۔ یہ جو آپ کرتے ہیں نا برش کرتے ہیں، تو یہ ذاتی طور پر اس میں کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ بعض ڈاکٹروں نے یہ کہا، اس دن میں ایک حکیم کی بات ہو رہا تھا، اس نے کہا کہ صحیح نہیں ہوتی صحت کے لیے، اسی کی وجہ سے کئی بیماریاں بنتی ہیں، اس کے اندر وہ اس طرح کی دوائیاں شامل کرتے ہیں، کیڑے مار دوائیاں جو ہوتی ہیں نا وہ اس میں شامل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے سب سے بہترین جو ہے کہ وہ آپ مسواک ہی کیا کریں۔ تو اس لحاظ سے پتہ نہیں اس کو کیا ہے، لیکن اس کو ٹھیک ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانے۔ تو
اب مختلف قسم کی ہوتی ہیں، اس میں مختلف درجے ہیں. جو ٹوتھ پیسٹ ہے ان میں ایک بندے نے اس کی پہچان بتائی کہ جو سب سے اعلیٰ ہے وہ اس کے پچھلی طرف نا، جو اس کی وہ ہوتی ہے ٹیوب جو ہوتی ہے، اس کے آخر میں ایک کلر بنا ہوتا ہے، چھوٹا سا کلر ہوتا ہے. کسی کے پہ سرخ کلر ہوگا، کسی پہ وائٹ ہوگا، وائٹ تو نہیں ہوگا، بلو ہوگا، کسی پہ بلیک ہوگا، کسی پہ گرین ہوگا. تو جس پہ سبز بنا ہوا نا، گرین جس پہ نشان پیچھے لگا ہوا آخر میں، تو وہ جو ہے نا وہ جڑی بوٹیوں سے بنی ہوتی ہے، وہ سب سے صحیح ہوتی ہے. اور یہ جو باقی کالی اور سرخ اور یہ جو نیلی وغیرہ ہوتی ہے نا، ان میں کیمیکل شامل کیے ہوتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کی بات اب صحیح ہے یا، لیکن میں نے اس کو ویسے اس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جس کے پیچھے سبز کلر بنا ہوتا ہے، ایک تو وہ مہنگی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی جھاگ اور طرح سے بنتی ہے، اور اس سے دانتوں سے خون نہیں آتا. یہ میں نے اس کو چیک کیا جن لوگوں نے یہ بنائی اس طرح سے. تو یہ جو دوسری ہیں ان سے اگر ایک ٹائم نہ کرے، میں تو دوسرے ٹائم اگر ایک ٹائم رہ جائے، ایک دن رہ جائے کبھی، دوسرے دن کروں تو وہ دانتوں اتنا زیادہ خون نکلتا ہے اس سے، لیکن اس سے ایسا نہیں ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خالص جڑی بوٹیوں سے بنی ہوتی ہے، اس لیے اس کی علامت ہے. اب حقیقت کیا ہے اس میں؟ تو بات جو بیان کرنی تھی وہ یہ کہ جب کسی نے ٹوتھ پیسٹ کیا ہے تو مسواک سے 2 طرح کی سنت ہے. ایک خود مسواک استعمال کرنا، وہ لکڑی استعمال کرنا، یہ سنت ہے. ایک ہے دانت صاف کرنا، سنت ہے. تو اگر آپ مسواک سے دانت صاف کرتے ہیں تو ایک ہے سنت مسواک کے استعمال کی، وہ بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور دانت صاف کرنے کی جو سنت ہے اس کو کہتے ہیں عرفان سنت. سنت کا جو مقصد ہے مسواک کا، وہ دانت صاف کرنا ہے، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. اور اگر ٹوتھ پیسٹ یا کسی اور چیز سے حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک سنت تو پوری ہو جاتی ہے دانت صاف کرنے والی، عرفان سنت تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو لکڑی کو استعمال کرنے کی سنت ہے، کڑوی لکڑی کو استعمال کرنا، وہ والی پوری نہیں ہوتی. اس مذکورہ روایت کے متعلق ابن صلاح فرماتے ہیں کہ محمد بن عمر بن علقمہ صداقت میں، صیانت میں اور حفاظت میں مشہور ہیں. سچا ہونے میں اور حدیث کی حفاظت کرنے میں، یعنی یاد رکھنے میں. صیانت کا مطلب بھی جھوٹ سے محفوظ رہنا، گناہ سے محفوظ رہنا. لیکن یہ متقن نہیں ہے. یہ حدیث، یہ جو راوی ہیں یہ عادل ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں. اور عادل بھی اسی کو کہتے ہیں جو زبان کا بھی سچا ہو اور گناہوں سے بھی بچنے والا ہو، لیکن یہ متقن نہیں ہے. حتیٰ کہ یعنی حافظہ ان کا کمزور ہے، حافظے میں مضبوط نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کے حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے بعض محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے. حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے بعض محدثین ان کو ضعیف کہا ہے، جبکہ بعض محدثین نے ان کی سچائی اور ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے عادل ہونے کی وجہ سے انہیں ثقہ کہا ہے. اس سبب سے ان کی حدیث حسن ہے، کیونکہ جس حدیث میں یہ راوی آئے ہیں، یہ راوی کا حافظہ کیا ہے؟ کمزور ہے. حافظے کے لحاظ سے کمزور ہے، ان کی حدیث کیا ہو گئی؟ حسن لذاتی ہوگی. صحیح نہیں ہے، صحیح لذاتی نہیں بلکہ حسن ہے. جب دوسری اسانید کے ساتھ، دوسری سندوں کے ساتھ اس حدیث کی تائید ہو گئی جن سے یہ حدیث مروی ہے، جب اور سندوں سے بھی حدیث مروی ہے تو اس حدیث کی باقی سندوں کے ساتھ تائید ہو گئی، تو وہ کمی اور خوف ختم ہو گیا. جب یہ تھا، ٹھیک ہے نا، حافظے کے کمزور ہونے کی وجہ سے، راوی کے حافظے کمزور ہونے کی وجہ سے حدیث کا درجہ کیوں کم ہو گیا؟ ہو سکتا ہے وہ راوی بھول گئے ہوں. وہ اس روایت کے جس روایت کی ہم، جس حدیث کی ہم سند بیان کر رہے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے میں کیا پتہ انہیں بھول لگی ہو، اس وجہ سے حدیث کا درجہ کم ہو گیا. جب اور سندوں سے حدیث روایت ہو گئی، مطلب یہ ہوا کہ اور محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور جس سند سے اور جن سندوں سے اس کو روایت کیا گیا ان میں کوئی راوی ضعیف نہیں ہے. تو جب وہ راوی جو ضعیف نہیں ہے، جن میں حافظے کا مسئلہ نہیں ہے، جب وہ حدیث بھی ایسے ہی بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی صحیح حدیث بیان کی ہے. یہ جن کا حافظہ کمزور تھا، انہوں نے بھی صحیح حدیث بیان کی ہے، ان کا حدیث بیان کرنا بھی صحیح تھا، انہوں نے بھی وہی الفاظ بتائے جو رسول اللہ کے الفاظ تھے. کیونکہ باقی راوی جن میں حافظے کا مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ حدیث روایت کی ہے. اس حدیث میں ایک راوی نے بیان کیا ان کا حافظہ، اور باقی اور راویوں نے بیان کیا اور سندوں کے ساتھ جن میں کوئی راوی کمزور نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے ان کا روایت کرنا بھی صحیح تھا، اس لیے اس حدیث کا درجہ اب باقی صحیح راویوں کے روایت کرنے کی وجہ سے زیادہ ہو جائے گا. اور یہ حدیث کہلائے گی صحیح لغیری. اور صحیح لغیری کیوں کہلائی ہے؟ ان باقی سندوں کی وجہ سے جن میں صحیح سارے راوی صحیح ہیں، اور انہوں نے
ان میں کوئی حافظے کی کمی وغیرہ نہیں ہے۔ جب دوسری اسانید کے ساتھ اس حدیث کی تائید ہو گئی جن سے یہ حدیث مروی ہے تو وہ کمی اور خوف ختم ہو گیا جس کا اس راوی کے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے خطرہ تھا، اور اس طرح وہ تھوڑی سی کمی پوری ہو گئی تو یہ سند صحیح قرار پائی اور صحیح کے درجے کو پہنچ